फ्लैग चीफ को यकीन था कि पकड़े जाने वाले दोनों अफराद उसके सामने जुबान खोलने में देर नहीं लगाएंगे। इमरान साहब, अगर सारे ग्रुप्स मिलकर मिशन पर काम करते तो क्या ये बेहतर नहीं था? नुमानी ने कहा। वो सब इस वक्त बागोन सिटी के होटल पैराडाइज के एक कमरे में बैठे हुए थे। लरौनी बागोन से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ पहुँचते ही इमरान ने जोसेफ और जवाना को चंद हदायत देकर लरौनी रवाना कर दिया था और बाकी साथियों के साथ इस होटल में आ गया था। काफ़ी पीने के बाद उनकी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। नहीं, हम सब लोगों के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है, इसीलिए हम सब एक साथ नहीं चल सकते। हम लोग अलग रहकर ही बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद ने तो इंतहाई खुदगर्जी का मुजाहरा किया है। हालांकि मुतअद्दिद बार आपने उनकी मदद की है। ना सिर्फ मदद की है बल्कि आपने तो कई बार उनके लिए जान की बाजी तक भी लगाई है, चौहान ने कहा। वो दोनों भी कई मौक़ों पर मेरी मदद कर चुके हैं, लेकिन जहां बात हो अपने अपने मुल्की मफाद की तो फिर सिर्फ कौमी मफाद ही पेश नज़र होता है। कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद को हदायत दी गई है कि वो इन साइंसदानों को अपने मुल्क पहुँचाएँ। अब दिलचस्प बात यह है कि कर्नल जैद को भी उसकी हुकूमत ने यही हदायत की है और वो भी यही मकसद लिए लहराने की जानिब गामजन है। अगर हम कर्नल जैद के रास्ते की दीवार भी बने तो वो ये दीवार गिरा देगा, इमरान ने फिक्रे के आखिर में मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, क्या तुम्हें भी कोई हदायत दी गई है? जूलिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा पर्दा नशीन चीफ इन हालात से आगाह है। कर्नल जैद की खबर उसी ने मुझे दी है और चूंकि इस प्रोजेक्ट में अब हर कोई अपने अपने मफाद को पेश नज़र रख रहा है तो फिर पाकिस्तान अपने मफाद को क्यों नज़रअंदाज करे। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल हों, बीमारियों से महफूज हों, मजबूत और ताकतवर हों और मुआशी तौर पर इतने मुस्तहकम हों कि दूसरी कौमों की मदद करें। और अगर ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान बना लेता है तो हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, इमरान ने कहा। इमरान, कर्नल डेविड हमारे हाथों से एक बार फिर बच गया है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत पागल कुत्ते जैसी होगी। हमारी तलाश में वो कभी इधर भाग रहा होगा और कभी उधर। काश मैं इस वक्त इसराइल में होता और उसकी ये हालत अपनी आंखों से देखता, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर्नल डेविड भी साइंसदानों की तलाश में लहराने के लिए रवाना हो चुका है। इस दौरान अगर उसकी नज़र हम पर पड़ गई तो उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हम पर बमों की बारिश कर देनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, उसे ये भी इत्तला मिल गई है कि साइंसदान लहरानी में है, रोशनी ने कहा। वो भी एक सीक्रेट एजेंसी का चीफ है, कोई कुएं का मेंढक तो नहीं कि उसे दुनिया के हालात का इल्म ही ना हो, इमरान ने कहा। तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम उसे कुएं के मेंढक से तशबीह दे रहे हो? तनवीर उसे पागल कुत्ता कहता है। क्यों बेचारे कितनी बेइज्जती कर रहे हो, जूलिया ने हंसते हुए कहा। ओहो, ये कर्नल डेविड की नहीं बल्कि कुएं के मेंढक और पागल कुत्ते की बेइज्जती है, इमरान ने कहा। तो इन सब के कहकहे बुलंद हो गए। इमरान साहब, अब आपका क्या प्रोग्राम है? क्या हमारा यहाँ कयाम काफ़ी तवील है? कहकहे थमने के बाद सफदर ने कहा। नहीं, यहाँ हमारा कयाम मुख्तसर सा है। हमने यहाँ फ्रीकी मेकअप करना है, इसके बाद बसों पर बैठकर लरौनी रवाना हो जाना है, इमरान ने कहा। अफ्रीकी मेकअप? तनवीर ने सवालिया अंदाज में कहा। जिन लोगों ने सिल्वर लेबॉर्ट्री जैसी जदीद और सिक्योरिटी के लिहाज से नाकाबिले शिकस्त लेबॉर्ट्री से साइंसदानों को इस तरह गायब किया है जैसे गधे के सर से सींग, तो वो कोई आम लोग या मुजरिम नहीं होंगे। उन्होंने यकीनन हमारे लिए जाल फैला रखे होंगे और अगर हम यूं ही अंधाधुंध लहरानी जाएंगे तो सीधे उनके जाल में जा फंसेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इन लोगों के बारे में मालूम हुआ है कि ये कौन लोग हैं? चौहान ने कहा। अभी तक तो मालूम नहीं हो सका, यहाँ तक कि तुम्हारा चीफ भी इस कोशिश में मसरूफ़ है। शायद उसे मालूम हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मालूम नहीं, इमरान ने कहा। अगर मेकअप करना है तो फिर बातों में वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है? तनवीर ने कहा। सफ़र की थकावट उतारी जा रही है, अब जो कि सब फ्रेश हो चुके हैं, लिहाजा मेकअप शुरू करो, इमरान ने कहा। तो वो सब मेकअप करने में मसरूफ़ हो गए। इमरान ने यहाँ इसीलिए क़याम किया था कि एक तो मुकामी मेकअप करना था और दूसरा उसने जोसेफ और जवाना को पहले रवाना कर दिया था। जोसेफ ने लरौनी में कुछ इंतजामात करने थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सब मुकामी मेकअप कर चुके थे। तनवीर, तुम इस मेकअप में कितने हसीन नजर आ रहे हो। किसी वहशी कबीले की शहजादी तुम्हें देख ले तो फौरन ही दिल तुम्हारे कदमों में निछावर कर दे, इमरान ने तनवीर की तारीफ करते हुए कहा। तुम भी इस मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, किसी वहशी कबीले के जल्लाद की तरह, तनवीर ने इमरान की चोट का जवाब देते हुए कहा। तो इन सब ने कहकहा लगाया। इमरान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तनवीर, तुम इमरान की बातों पर गुस्सा करने की बजाय अच्छी तरह जवाब दिया करो, जूलिया ने कहा। जब तुम इमरान की बातों पर गुस्से होते हो तो सब परेशान होते हैं, लेकिन अब देखो सबने तुम्हारी बात को एंजॉय किया है और खुश दिखाई दे रहे हैं, सफदर ने तनवीर को समझाने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि इमरान को फिक्रों की मार मारूं। गुस्से में आकर तो मैं अपना ही खून जलाता हूँ। इमरान का भला किया जाता है, तनवीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, ये हुई ना बात, अब मिलाओ हाथ, इमरान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। इमरान साहब, अब हमने यहाँ से निकलना भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वेटर हमारे कमरे में आ जाए, सफदर ने कहा।
वेटर अगर आ गया तो फिर क्या होगा, रोशी ने पूछा। वो बेचारा हैरत के मारे मर जाएगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत से मर जाएगा, लेकिन क्यों, रोशी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। वो इतने सारे गोरे अफराद को यहाँ छोड़कर गया था और अब वो गोरों की जगह कालों को देखेगा तो उसने मरना ही है, सफदर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तो बाकी अफराद भी मुस्कुराने लगे। हमने इस होटल के इमरजेंसी डोर से बाहर जाना है, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक या दो दो की सूरत में। इसके बाद हमने बस स्टैंड तक पहुंचना है और एक ही बस में लहरौनी जाना है, लेकिन बस में हमें अजनबी बन के रहना है, इमरान ने हदायत देते हुए कहा। इमरान की हिदायत के मुताबिक वो आधे घंटे में बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। इमरान और जूलिया साथ थे और वो सबसे आखिर में पहुंचे थे। बस ने सवा घंटे में लहरौनी पहुंचना था और जब बस लहरौनी से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर रह गई तो इमरान ने जेब में से सेल फोन निकाला। फिर उसने जोसेफ के नंबर प्रेस कर दिए। जोसेफ द ग्रेट स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोजो, हम पहुंचने वाले हैं, इमरान ने अफ्रीकी ज़ुबान में बात करते हुए कहा। बास, मैंने यहाँ 3 कोठियाँ हासिल कर ली हैं, जिनमें तहखाने भी हैं और ज़रूरत का तमाम सामान भी मैंने खरीद लिया है। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया है जोजो, मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। ये बताओ कि हम कहाँ पहुँचे, इमरान ने बदस्तूर अफ्रीकी ज़ुबान में बात करते हुए कहा। बास, यहाँ रेड कॉलोनी है, आप इस कोठी नंबर D4 में आ जाए, जोसेफ ने कहा। ठीक है जोजो, हम पहुँच रहे हैं, इमरान ने कहा। फिर उसने कॉल मुनक़िता कर दी। इसके बाद वो मैसेज ऑप्शन में गया और उसने जोसेफ का बताया हुआ एड्रेस लिखकर अपने तमाम साथियों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। फिर सेल फोन वापस जेब में रख लिया। लहरौनी पहुंचकर वो सब बस से नीचे उतरे और अलग अलग ही रहे। इस तरह वो रेड कॉलोनी की कोठी नंबर D4 में पहुंच गए। वो सब एक कमरे में बैठ चुके तो जोसेफ ने उन्हें कहवा पेश किया। जोसेफ, तुमने वास तंजीम के मुकामी इंचार्ज रवाडो को चेक कर लिया है, कहवा पीने के दौरान इमरान ने पूछा। बास, रवाडो मारा जा चुका है और वास का दफ्तर खत्म कर दिया गया है, जोसेफ ने मोदबाना लहजे में कहा। इमरान साहब, उन्हें कैसे पता चला कि हमने यहाँ रवाडो पर हाथ डालना है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी साथियों को भी इस बात पर हैरत हो रही थी। एक्रीमिया में रोशी ने जिस फ्लैट में जॉनी से पूछगिछ की है, इस फ्लैट में रिकॉर्डिंग सिस्टम नस्ब था, क्योंकि जॉनी एक्रीमी एजेंसियों की नज़र में मशकूक हो चुका है और उसकी निगरानी हो रही थी। रोशी और जॉनी की बातचीत इसराइल तक पहुंची और उन्हें मालूम हुआ कि साइंसदान लहरौनी में है। रोशी और जॉनी की यही बातचीत यहाँ मुजरिम तंजीम के पास भी पहुंच चुकी होगी और उन्होंने रवाडो को ख़त्म कर दिया। इमरान ने हालात का तजिया करते हुए कहा तो बाकी अफराद ने अस्बात के अंदाज में सर हिला दिया। इमरान, हम तो अब भी अंधेरे में हैं, हमें मुजरिम तंजीम का नाम तक नहीं मालूम, हम ये भी नहीं जानते कि साइंसदानों को किस जगह रखा गया है, तनवीर ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें इल्म नजूम सीख कर यहाँ आना चाहिए था ताकि हम यहाँ आते और शाह जाते, इमरान ने कहा। इमरान की बात सुनकर तनवीर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खामोश रहा। तनवीर, हम यहाँ काम करेंगे तो हमें मालूमात मिलेंगी, जूलिया ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, मैंने वाकई एक गलत बात कह दी थी, तनवीर ने अपनी फितरत के मुताबिक अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा। इमरान साहब, आपने कुछ सोचा तो होगा कि काम कहाँ से और कैसे शुरू करना है, नुमानी ने कहा। हमारा टकराव एक मुजरिम तंजीम से है, इसीलिए इस तंजीम का कोई ना कोई आदमी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता होगा। इसके अलावा यहाँ के होटलों और नाइट क्लबों से भी मुजरिम तंजीम का कोई आदमी लाजमन वाबस्ता होगा। अब ऐसे आदमी को तलाश करना हमारा काम है। टाइगर अंडरवर्ल्ड चेक करे और बाकी अफराद होटलों और क्लबों की हाँक छाने, इमरान ने कहा। बास, मैं भी रवाना हो जाता हूँ, इमरान की बात सुनते ही टाइगर ने कहा। हाँ, तुम रवाना हो जाओ, तुमने लहरौनी ज़ुबान की प्रैक्टिस की थी ना, इमरान ने टाइगर से पूछा। यस बास, इसराइल से बागून तक आते हुए जोसेफ ने मुझे काफ़ी प्रैक्टिस कराई है, टाइगर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा। तो टाइगर उठा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। इमरान साहब, हमें तो अफ्रीका की कोई ज़ुबान नहीं आती, चौहान ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तुम में से हर किसी को चंद अफ्रीकी लफ्ज़ तो आते ही हैं, बस उन्हीं से गुजारा कर लेना या उनसे मिलते जुलते अल्फाज भी बोल लेना। अफ्रीका इतना बड़ा है, जंगलात में सैकड़ों कबीले हैं, उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं और अफ्रीका में रहने वाला हर आदमी ये सब ज़ुबानें नहीं जानता। तुम भी ऐसे ही अड़म बड़म शड़म करोगे तो सुनने वाला यही सोचेगा कि तुम किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हो जिसकी ज़ुबान वो नहीं जानता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो भी मुस्कुराने लगे। इमरान, हमें दो दो के ग्रुप्स की सूरत में काम करना चाहिए, रोशी ने कहा। तुम दोनों तो इस वक्त ब्लैक ब्यूटी बनकर गजब ढहा रही हो, अगर किसी विश डॉक्टर की नज़र तुम पर पड़ गई तो उसने अपने शहर में इजाफा करने के लिए तुम दोनों को अगवा कर लेना है, फिर तुमसे शादी का तकाजा भी करना है। अब मेरे पास तो उम्रों की जंबील भी नहीं है कि मैं हर जादू का तोड़ कर लूँ, लिहाजा तुम दोनों यहीं रहोगी, इमरान ने कहा। तुम्हारा जो दिमाग है ये उम्रों की जंबील से कम तो नहीं, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। सब साथी काम पर जाएं और हम यहाँ फारिग बैठ जाएं, ये हमसे नहीं होगा, लिहाजा हम भी फील्ड में जाएंगी और देखिए कामयाब भी लौटेंगी, रोशनी ने कहा। ओके, तुम दोनों भी चली जाओ, इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो वो दोनों भी उठकर चली गईं।
صفدر اور چوہان چلے جائیں، تنویر اور نعمانی جوانہ تم یہی رہو گے، جبکہ میں اور جوزف واس تنظیم کے مرحوم مقامی انچارج رواڈو کے گھر چکر لگا کر آتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوکے ماسٹر، میں گیٹ پر ہی کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں، جوانہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے کمرے سے باہر چلے جانے کے بعد صفدر، تنویر، چوہان اور نعمانی بھی کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ تم نے رواڈو کے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی؟ عمران نے جوزف سے پوچھا۔ یس باس، رواڈو شراب کا کاروبار کرتا تھا۔ بلیک روڈ پر مکان نمبر 190 میں اس کا شراب کا گودام تھا، اور اسی روڈ پر مکان نمبر 180 میں وہ رہتا تھا، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے رہتے تھے۔ رواڈو پیدل ہی اپنے گھر سے آفس جا رہا تھا کہ کسی نے اسے گولی مار دی۔ پولیس نے پرچہ تو درج کر لیا ہے، لیکن ابھی تک مجرم پکڑے نہیں گئے، جوزف نے عمران کی بات کا تفصیل سے جواب دیا۔ آؤ ہم اس کی بیوی سے مل آئیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ جوزف بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر برآمدے میں ایک کار موجود تھی۔ عمران اور جوزف اس کار کی طرف بڑھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ جوزف نے سنبھالی، جبکہ عمران اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جوزف نے کار ایک درمیانے درجے کے مکان کے دروازے پر روک دی۔ پھر وہ کار سے نیچے اترا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس دوران عمران بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ دستک کے جواب میں ایک حبشی عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کیا بات ہے؟ اس نے جوزف اور عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام جوزو ہے اور یہ میرے صاحب ہیں، خفیہ پولیس افسر ہیں، یہ تمہارے شوہر رواڈو کے قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں، جوزف نے افریقی زبان میں اپنا اور عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تو کرتے رہو تحقیقات، میں نے روکا ہے کیا؟ اس حبشی عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تم سے بھی چند سوال پوچھنے آئے ہیں، آخر تمہارے شوہر کے قاتل کو گرفتار کرنا ہے، جوزف نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا اندر آ جاؤ، حبشی عورت نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ تو وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ مسز رواڈو انہیں ایک کمرے میں لے آئی جو خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا۔ وہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تم میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کر رہے ہو اور قاتل کو گرفتار بھی کرو گے، تو پھر کیوں نہ میں تمہیں شراب پلاؤں، حبشن نے کہا۔ پھر وہ واپس مڑنے لگے۔ نہیں نہیں مسز رواڈو، ہم ڈیوٹی کے دوران شراب نہیں پیتے، تم نے آفر کی تمہارا شکریہ، تم ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہمارے چند سوالوں کے جواب دو، عمران نے اسے شراب سے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں شراب کی آفر کی ہے، تم نے پی تو نہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرنے لگ گئے ہو، حبشن نے کہا، اور اس کی بات سن کر جوزف کا چہرہ مزید سیاہ ہو گیا کیونکہ اسے غصہ آ گیا تھا۔ یہ عورت پاگل سی ہے، اس کی بات کا برا مت مانو، عمران نے جوزف سے پاکیزیائی زبان میں کہا۔ یہ تم کیا گھٹ مٹ کرتا ہے، مسز رواڈو نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، تم بہت اچھی عورت ہو، عمران نے کہا۔ تم دونوں بھی مجھے اچھے انسان لگتے ہو، اسی لیے پوچھو کیا پوچھنا ہے تم نے، حبشن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ، سب سے پہلے ہمیں رواڈو کے ایسے دوست کا نام بتاؤ جو اس کا بہت قریبی ہو اور خاص دوست ہو، عمران نے جلدی سے سوال کیا کہ کہیں یہ عورت پھر بہک نہ جائے۔ اساڈو اس کا بہت ہی خاص دوست تھا، میں نے دونوں کو کئی بار آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ جانے وہ کیا باتیں کرتے تھے، رواڈو نے مجھے کبھی بھی ان باتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا، حبشن نے کہا۔ یہ اساڈو کہاں رہتا ہے، عمران نے پوچھا۔ اسی علاقے میں مکان نمبر 205 میں رہتا ہے، حبشن نے عمران کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، اچانک ہی جوزف نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تو عمران نے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے وہ حالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا، جبکہ عمران کو بھی اپنا سر پنکھے کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ حبشن عورت بھی کرسی پر گر چکی تھی، عمران کی آنکھوں میں تاریکی پھیلتی چلی گئی اور وہ بھی بے ہوش ہو کر کرسی پر گر گیا۔ وان بون فراگی اور راڈو نے لیرونی سٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے سیکشنز کو پھیلا دیا تھا، ان کے آدمی انہیں پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ بون اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا آفس ایک چھوٹے سائز کی کوٹھی پر مشتمل تھا اور گیٹ پر ونی ووڈ انٹرنیشنل کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ونی ووڈ انٹرنیشنل دنیا میں لکڑی کا بزنس کرتی تھی، بون اس کمپنی کا ڈائریکٹر تھا۔ بون اس وقت بلیک چیف کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس مرتبہ معمول سے زیادہ سخت ہدایات دی تھیں، ویسے تو بلیک چیف تھا ہی سخت مزاج کا، اس نے کبھی بھی ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کا لہجہ زیادہ کرخت اور سخت تھا۔ شاید آنے والے دشمن زیادہ خطرناک تھے، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ کب تھی، ہاٹ لائن انتہائی باوسائل اور خفیہ تنظیم تھی۔ اس نے اپنے خونی پنجے نہ صرف لیرونی کے شہری علاقوں میں گاڑ رکھے تھے بلکہ جنگلات پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ راڈو ایک وحشی آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کسی زمانے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن اب وہ ہاٹ لائن کا سیکشن باس تھا۔ اس کے تعلقات بہت سے جنگلی قبائل سے تھے، ہاٹ لائن کے تمام افراد بھیڑیے سے زیادہ شفاق تھے، وہ انتہائی معمولی بات پر انسان کی گردن کاٹ دیتے تھے۔ خنجر، تیر اور نیزہ چلانے کی تربیت انہیں راڈو دیتا تھا، کیونکہ وہ ان فنون میں مہارت رکھتا تھا۔ جدید اسلحے کی ٹریننگ وہ جدید خطوط پر ہی حاصل کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آج تک ہاٹ لائن کے کسی بھی آدمی کو کبھی معمولی سا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس کے باوجود بلیک چیف کی طرف سے اس قدر سخت ہدایات اور آنے والے دشمنوں کو بار بار خطرناک کہنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید بلیک چیف اب بوڑھا ہو گیا ہے، اسی لیے دوسرے ملکوں سے آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ ہے، بون نے سوچا، اور پھر وہ کافی دیر تک انہی سوچوں میں ڈوبا رہا۔
اس کی سوچ کے سلسلے کو انٹرکام کی بیل نے توڑا۔ انٹرکام کی بیل بجی تو وہ چونکا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے ریسیور کان سے لگانے کے بعد انتہائی سخت لہجے میں کہا، باس اب فوراً کمپیوٹر روم میں آ جائے۔ دوسری طرف سے کمپیوٹر آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ویسے تو کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ بون کو اس طرح بلاتا، لیکن کمپیوٹر آپریٹر کو اس نے ہدایات دی ہوئی تھی کہ اگر چیکنگ میں کوئی اہم واقعہ سامنے آئے تو وہ فوراً بون کو کمپیوٹر روم میں بلا لے۔ انہوں نے کئی مقامات پر خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے جو انہیں وہاں کے مناظر دکھاتے تھے، اور اب بھی یقیناً کوئی ایسا منظر دیکھ کر ہی کمپیوٹر آپریٹر نے اسے بلایا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمپیوٹر روم میں پہنچ گیا۔ کمپیوٹر روم میں ایک بڑی ٹیبل پر 6 کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اور وہ سب اس وقت آن تھے۔ کمپیوٹر آپریٹر ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں کیا بات ہے، بون نے کمپیوٹر روم میں داخل ہوتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ باس یہ دیکھیں، یہ رواڈو کی بیوی ہے اور پولیس والے رواڈو کے قتل کی تحقیقات کے لیے اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ نے محکمے کو ایک بڑی رقم دی تھی کہ محکمہ اس کیس پر کام نہیں کرے گا، کمپیوٹر آپریٹر نے کہا تو بون کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا اور اسکرین کو دیکھنے لگا۔ لیرانی سٹی کے تمام پولیس اسٹیشن کے تمام ملازمین کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ دو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، بون نے اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ منظر میں ایک ہپچین اور 2 حبشی باتیں کر رہے تھے۔ باس آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ پولیس ملازمین نہیں ہے تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوگا، کمپیوٹر آپریٹر نے کہا۔ بون نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ تینوں لیرانی کی زبان میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک دونوں مردوں میں سے ایک مرد نے کسی اور زبان میں اپنے ساتھی سے کوئی بات کہی تو بون چونک پڑا، کیونکہ یہ زبان اس کے لیے اجنبی تھی۔ پورے افریقہ میں یہ زبان کہیں بھی نہیں بولی جاتی تھی۔ یہ اس نے کس زبان میں بات کی ہے، بون نے کمپیوٹر آپریٹر سے پوچھا۔ باس میں یہ زبان نہیں جانتا، نہ جانے کس ملک کی ہے، کمپیوٹر آپریٹر نے کہا۔ ان کی اس گفتگو کو سیٹل کرو اور کمپیوٹر سے پوچھو کہ یہ کون سی زبان ہے، بون نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، کمپیوٹر آپریٹر نے کہا، پھر وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ چند ہی سیکنڈ میں کمپیوٹر نے ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ کمپیوٹر نے بتایا کہ یہ جملہ پاکیشیائی زبان میں بولا گیا ہے اور پاکیشیا براعظم ایشیا کا ایک ملک ہے۔ لگتا ہے یہ تو وہی دشمن ہے جن سے بلیک چیف نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ یہ میک اپ کس قدر ماہر ہے کہ یہ بالکل افریقی لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ لیرانی کی زبان بھی بول رہے ہیں، بون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اتفاق سے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ان تک نہ پہنچ سکتے تھے، بون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے سیل فون نکال لیا۔ یہ فون اسے ہاٹ لائن کی جانب سے دیا گیا تھا اور یہ محفوظ ترین سیل فون تھا۔ سیل فون نکال کر اس نے جلدی سے نمبر پریس کیے تو دوسری طرف بیل جانے لگی۔ بون کرسی سے اٹھا اور کمپیوٹر روم سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ یس روڈک اسپیکنگ، دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ اس دوران بون اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ روڈک، تم بلیک روڈ پر ہی ہو نا، بون نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلیک روڈ پر ہی ہوں، دوسری طرف سے روڈک کی آواز سنائی دی۔ اس دوران بون کی کار سڑک پر آ چکی تھی۔ سڑک پر آتے ہی اس نے رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ تم نے پچھلے دنوں راڈو کا خاتمہ کیا تھا، اب تم اس کے گھر کے قریب پہنچ جاؤ۔ میں 3-4 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ وہاں ہمارے دشمن موجود ہیں، ہم نے انہیں وہاں سے اغوا کرنا ہے، بون نے تیز لہجے میں کہا اور اس نے کال منقطع کر دی اور کار کی رفتار مزید بڑھا دی۔ تقریباً 4 منٹ کے بعد وہ بلیک روڈ پر پہنچ گیا۔ مکان نمبر 180 سے کچھ فاصلے پر قریب ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ اس ایمبولینس کو دیکھ کر بون نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا، پھر اس نے ایمبولینس سے کچھ پہلے اپنی کار روک دی۔ جیسے ہی اس کی کار روڈک کی کار سے قریب روک دی، تمہارے پاس گیس پسٹل موجود ہے نا؟ جیسے ہی روڈک قریب آیا، بون نے اس سے پوچھا۔ یس باس، ہر قسم کا اسلحہ ہر وقت ہمارے پاس موجود رہتا ہے، روڈک نے کہا۔ تم گھر کی اگلی طرف جاؤ اور اندر جا کر 3-4 کیپسول فائر کر دو، بون نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، روڈک نے کہا، پھر وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ بون نے ایمبولینس کی طرف دیکھا۔ ایمبولینس میں ڈرائیور کے علاوہ اسے 2 اور آدمی بھی دکھائی دیے۔ ایمبولینس کا جائزہ لینے کے بعد بون نے روڈ کا جائزہ لیا۔ روڈ پر روٹین کی ٹریفک جاری تھی اور کوئی بھی خاص طور پر ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بون کی نظریں اس وقت تک چاروں طرف میں گردش کرتی رہیں جب تک کہ روڈک واپس نہ آ گیا۔ باس، میں نے 4 گیس کیپسول اندر فائر کر دیے ہیں، روڈک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب اندر جا کر جائزہ لے کر آؤ، بون نے کہا تو روڈک مکان نمبر 180 کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی شکل دکھائی دی تو اس نے گھر کا مین گیٹ کھول دیا تھا۔ مین گیٹ کھلتے دیکھ کر ایمبولینس اور بون کی کار حرکت میں آئیں۔ دونوں گاڑیاں رواڈو کے مکان میں داخل ہوئیں تو روڈک نے گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ باس، کے کمرے میں 2 آدمی اور رواڈو کی بیوہ بے ہوش پڑے ہیں اور دوسرے کمرے میں بچے بے ہوش پڑے ہیں، روڈک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو بون نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ روڈک کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں وہ دونوں افراد موجود تھے۔ روڈک نے ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں داخل ہو کر بون نے کمرے کا جائزہ لیا۔ بھاری جسامت اور طویل القامت آدمی تو فرش پر گرا ہوا تھا، جبکہ دوسرا آدمی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا تھا۔ رواڈو کی بیوہ بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔
ان دونوں آدمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال دو، روڈک نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو اس کے تینوں ساتھی بے ہوش افراد کی طرف بڑھے۔ دونوں نے بھاری جسامت والے کو اٹھانا چاہا لیکن وہ دونوں اسے اٹھا نہ سکے، تو تیسرا جو کہ کرسی والے آدمی کی طرف بڑھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان تینوں نے بمشکل اس بھاری جسامت والے کو اٹھایا جبکہ روڈک نے کرسی پر پڑے ہوئے نوجوان کو اٹھا لیا۔ پھر وہ ایمبولینس میں پہنچ گئے۔ روڈک نے ایک ہی بار پھر مکان کا گیٹ کھولا اور وہ دونوں گاڑیاں مکان سے باہر آ گئیں۔ اب انہوں نے مکان کا گیٹ کھلا رہنے دیا تھا۔ سیکشن آفس پہنچ کر انہوں نے بے ہوش افراد کو ٹارچر روم میں پہنچا دیا۔ انہیں راڈز والی کرسیوں پر جکڑ دو، بون نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو بے ہوش افراد کو راڈز والی کرسیوں پر جکڑ دیا گیا۔ میک اپ واشر لا کر ان کے میک اپ صاف کرو، بون نے روڈک کو ایک اور حکم دیا۔ یس پاس، روڈک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری سے وہ ایک جدید میک اپ واشر نکال لایا لیکن جیسے ہی وہ بے ہوش افراد کے قریب پہنچا وہ چونک پڑا۔ باس اسے تو ہوش آ رہا ہے، روڈک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دونوں بے ہوش افراد میں سے ایک کو ہوش آ رہا تھا اور یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ یہ دونوں گیس سے بے ہوش ہوئے تھے اور جب تک انہیں اینٹی گیس انجیکشن نہ لگتے تو انہیں ہوش میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اینٹی گیس انجیکشن لگے بغیر یہ کیسے ہوش میں آ رہا ہے؟ بون نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس اسی بات پر تو مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، روڈک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسمارٹ سا نوجوان ہوش میں آ گیا جبکہ طویل القامت اور برانڈیل افریقی بدستور بے ہوش تھا۔ روڈک پہلے تو تم اس کا میک اپ واش کرو، گپ شپ ہم اسے بعد میں کریں گے، بون نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو روڈک نے میک اپ واشر ہوش میں آنے والے نوجوان کے چہرے پر لگا کر بٹن پریس کر دیا۔ میک اپ واشر سے گوں گوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تقریباً نصف منٹ بعد روڈک نے واشر ہٹایا تو وہ دونوں ہی حیرت سے اچھل پڑے۔ او یہ تو میک اپ میں بھی نہیں ہے، بون نے نوجوان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میں عورت ہوں جو میک اپ کروں گی نہیں کروں گا، کروں گی یا کروں گا؟ اوہو، یہ بات کہہ کر تم نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا ہے؟ نان سینس، تم کون ہو اور تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھا ہوا ہے؟ شاید تم مجھے جانتے نہیں، میں خفیہ پولیس میں ASP ہوں، میں نے تمہیں جیل میں ڈال دیا تو تم ساری عمر جیل میں گزار لوگے، اس نوجوان نے جو کہ عمران تھا پہلے تو الجھے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ بون کو تو اس کی دھمکی کی پرواہ تھی ہی نہیں، وہ پولیس والوں کو یا تو خرید لیتے تھے یا پھر اس طرح غائب کر دیتے تھے کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا۔ اسے تو صرف حیرت ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے انہیں کئی بار حیرت سے دوچار کیا تھا، وہ انہیں غیر ملکی سمجھ کر لائے تھے لیکن یہ افریقی ہی تھے۔ مسٹر کیا نام ہے تمہارا؟ بون نے کرخت لہجے میں عمران سے کہا۔ میرا نام بانڈے ہے اور میں لاشا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ جوزو ہے، لاشا قبیلے کا پرنس، عمران نے اپنا تعارف کرایا، پھر جوزف کا بھی تعارف کرا دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو ہمیں سے غرض نہیں ہے، تم صرف یہ ذہن میں رکھو کہ اس وقت تم انتہائی خطرناک جگہ پر قید ہو، یہاں سے تمہاری روح تو فرار ہو سکتی ہے لیکن تم نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کو قیمے میں بدل دیتے ہیں، پھر یہ قیمہ آدم ہور قبائل میں پہنچا دیتے ہیں، بون نے خوفناک لہجے میں کہا۔ ہمارا لاشا قبیلہ بھی آدم ہور قبیلہ ہے لیکن ہم کئی سال پہلے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر جدید دنیا کے ایک آدمی کے ساتھ جدید دنیا میں آ گئے تھے اور ہم نے آدم ہوری بھی چھوڑ دی تھی، لہٰذا تم ہمیں آدم ہور وحشیوں سے نہ ڈراؤ، عمران نے اس مرتبہ منہ بناتے ہوئے کہا تو بون کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ دیکھو اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو ورنہ بھی تمہاری روح بھی چیختی چلاتی ہوئی دکھائی دے گی، بون نے اس مرتبہ نہایت ہی کرخت لہجے میں کہا۔ پہلے تو اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روڈک اسے ہوش میں لے کر آؤ، بون نے تحکمانہ لہجے میں روڈک سے کہا۔ اوکے باس، روڈک نے کہا اور ایک مرتبہ پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس مرتبہ وہ ایک انجیکشن تیار کر کے لایا اور اس نے وہ انجیکشن جوزف کو لگا دیا۔ اسے ابھی ہوش آ جائے گا تو میرے سوالوں کا جواب دو، بون نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اپنے اور جوزو کے بارے میں سچ بتایا ہے، آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ عمران نے اس مرتبہ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم نے بیوہ رواڈو کے گھر اپنے ساتھی سے باکیشیائی زبان میں بات کی تھی، بون نے کہا۔ ہاں ہم دونوں کبھی کبھی اس زبان میں بات کر لیتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے جوزف کی طرف دیکھا، وہ اب ہوش میں آ رہا تھا۔ تمہیں کیسے آتی ہے یہ زبان؟ بون نے اس مرتبہ گرجتے ہوئے کہا۔ ایک باکیشیائی باشندہ 6 ماہ تک ہماری قید میں رہا ہے، ہم نے اس سے یہ زبان سیکھی تھی اور اب ہم کبھی بھی اس زبان میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ زبان ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، عمران نے کہا۔ اس دوران جوزف مکمل طور پر ہوش میں آ گیا اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا مطلب تم ہمیں سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے، ہمیں تشدد کرنا ہی پڑے گا، بون نے کرخت لہجے میں کہا۔ روڈک ہاردار تار سے بنا ہوا کوڑا لاؤ اور ان دونوں کے جسموں پر اتنے کوڑے برساؤ کہ ان کے جسم کیمے میں تبدیل ہو جائے، بون نے تحکمانہ لہجے میں روڈک سے کہا۔ اوکے باس، یہ جواب نہیں دینا چاہتے تو نہ دے، جب ان کے جسم کیمے میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تو پھر ان کے گوشت کے ذرے ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، روڈک نے کہا اور ایک بار پھر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا اور الماری سے ایک کوڑا نکال لایا جو ہاردار تار سے بنا ہوا تھا۔ بانڈے، اب بھی وقت ہے، اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو ورنہ چھلنی ہو جاؤ گے، بون نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر تم ہمیں کس شک کی بنا پر اغوا کر کے لے آئے ہو، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔
اوکے، اب بات چیت کا وقت گزر گیا، اب تشدد کا وقت آ گیا ہے۔ اب تمہاری چیخیں اس کمرے میں گونجیں گی اور تم ہاتھ باندھ کر اپنے بارے میں بتانا چاہو گے، لیکن اب تمہاری بات کوئی نہیں سنی جائے گی، بون نے اس مرتبہ غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسٹر باس، پھر ہمارے ہاتھ تو کھول دو، عمران نے بون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بون نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے تو ہم تمہارے سامنے ہاتھ باندھ سکیں گے نا، عمران نے کہا۔ راڈک، پہلے تو اس پر کوڑے برساؤ، یہ بہت شوخیاں دکھا رہا ہے، بون نے کہا۔ یس باس، راڈک نے کہا، پھر کوڑا لہراتا ہوا عمران کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، رک جاؤ مسٹر راڈک، جوزف نے ایسے انداز میں کہا کہ راڈک کے بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک گئے۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ اسے معلوم نہیں ہے، لہٰذا تم اس سے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جوزف نے سخت لہجے میں کہا اور بون کو گھورنے لگا۔ تم بتا دو کہ تم کون ہو، بون نے جوزف سے کہا۔ اگر تمہیں افریقی اور غیر افریقی میں فرق نظر نہیں آتا تو سنو، میں جوزف دی گریٹ ہوں، پرنس آف افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ نوجوان۔ اگر میری بات پر تمہیں یقین نہ آئے تو میں تمہیں چند قبیلوں کے نام بتا دیتا ہوں، وہاں کے وچ ڈاکٹروں کو بلا کر میرے بارے میں تصدیق کر لو، جوزف نے باروب لہجے میں کہا۔ اس نے جس اعتماد سے بات کی تھی، بون نے اسے دوبارہ الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا تم نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا ہے، بون نے پوچھا۔ ہاں، کئی سال پہلے میں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا، جوزف نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اپنا قبیلہ چھوڑنے کے بعد سب تم یہاں کیا کر رہے ہو، بون نے ایک اور سوال پوچھا۔ میں پرنس آف افریقہ وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ نوجوان، صرف وحشی انسان ہی نہیں، وحشی جانور بھی مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ میں اس شخص کا غلام ہوں اور یہ میرا آقا ہے، یہ جو حکم دیتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت گریٹ ہے، جوزف نے کہا تو بون نے منہ بنا لیا۔ جس طرح جوزف نے اس کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے تھے، بون کو امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات بتائے گا، لیکن جوزف نے اسے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ راڈک، یہ واقعی افریقی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے ان پر بہت وقت ضائع کر دیا ہے، تم ان پر ہنٹر برسانے کے بجائے انہیں گولیاں مار دو اور ان کی لاشوں کو کسی فٹ پاتھ پر پھینک دینا، اگر یہ واقعی خفیہ پولیس کے آدمی ہیں تو خفیہ پولیس انہیں اٹھا کر لے جائے گی، بون نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ تو راڈک نے ہنٹر اپنے ایک ساتھی کی طرف اچھال دیا، پھر اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا رخ عمران اور جوزف کی طرف کرتا، جوزف نے فولادی راڈز پوری قوت سے سرو کر دیے اور راڈز کرسیوں سے الگ ہو گئے۔ یہ منظر بون، راڈک اور اس کے ساتھیوں کے لیے حیران کن تھا، حیرت نے انہیں پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ جوزف ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، پھر اس نے راڈک پر چھلانگ لگا دی، کیونکہ راڈک واحد آدمی تھا جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ حیرت کے جھٹکے سے نکل کر وہ کسی بھی لمحے ان پر فائر کر سکتا تھا، لہٰذا اس سے پہلے قابو کرنا ضروری تھا۔ جوزف چھلانگ لگا کر راڈک پر جا گرا تو وہ دونوں فرش پر گر گئے۔ بون راڈک کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے جوزف نے گرتے گرتے اس پر ٹانگ چلا دی، وہ کرسی سمیت الٹ کر فرش پر گرا۔ نیچے گرتے گرتے جوزف نے راڈک کے ہاتھ سے مشین پسٹل بھی چھین لیا۔ یہ ساری کارروائی محض پلک جھپکنے میں ہی ہو گئی تھی۔ راڈک جوزف کے نیچے آ گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ بون اور راڈک نیچے گرے تو کمرے میں موجود ان کے دیگر ساتھیوں کو ہوش آ گیا، وہ تیزی سے جوزف کی طرف بڑھے۔ ان کا اس طرح جوزف کی طرف بڑھنا لاشعوری تھا، وہ تعداد میں 3 تھے اور جوزف کے قریب آ کر اسے پکڑنا چاہتے تھے۔ ان تینوں کی جیبوں میں مشین پسٹلز موجود تھے، لیکن اس وقت ان کا دماغ اس طرح سن ہو گیا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، جوزف کا مکہ ایمبولینس کے ڈرائیور کے سینے پر پڑا اور اسے یوں لگا جیسے اس کے سینے پر بھاری پتھر آ لگا ہو۔ مکہ کھا کر وہ اچھلا اور اپنے ساتھیوں سے ٹکرا گیا، اس کے نتیجے میں وہ تینوں ایک دوسرے سے الجھ کر فرش پر گر گئے۔ اس دوران بون کھڑا ہو گیا، اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکال لیا، پھر اس نے مشین پسٹل کا رخ جوزف کی طرف کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، جوزف نے راڈک کو اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گر گئے۔ مشین پسٹل تو جوزف کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور وہ بون کا بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے خیال کے تحت کہ عمران نے اسے معلومات حاصل کرنی ہوں گی، اس پر گولی نہیں چلائی تھی۔ بون اور راڈک ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گرے تو دوسری طرف ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے۔ جوزف نے مشین پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ بیک وقت ان تینوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ گر کر تڑپنے لگے۔ اس کے بعد جوزف نے مشین پسٹل کا رخ بون اور راڈک کی طرف کیا۔ اب اس کا ارادہ راڈک کو نشانہ بنانے کا تھا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، کمرے میں سفید روشنی کا ایک دھماکہ سا ہوا اور جوزف کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا بت بن کر رہ گیا ہو، سوائے آنکھوں کے اس کے تمام باقی اعضاء سن ہو کر رہ گئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ کی ٹیم میں ایکشن گروپ کے 8 افراد شامل تھے۔ ایکشن گروپ کے فائٹرز کی خصوصی تربیت ایکریمیا اور کافرستان میں ہوئی تھی۔ ایکشن گروپ کے علاوہ اس ٹیم میں کرنل ڈیوڈ، ہڈ اور لیڈی ٹینا بھی شامل تھی۔ وہ اس وقت لیرونے کی ڈان کالونی کی کوٹھی نمبر 55 کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور ٹینا صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ فائٹرز ان کے قریب ہی کھڑے تھے۔ اسرائیل میں بھی ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں سائنسدانوں کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ لیرونے میں بھی اس نے یہ کوشش کی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر ہوا نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنی عادت کے مطابق نرم لہجے میں ٹینا سے کہا، باس اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک رائے دوں، ٹینا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
तुम GP5 की टॉप एजेंट हो, इसराइल का असासा हो, मैं हमेशा तुम्हारी राय को अहमियत देता हूँ, कर्नल डेविड ने बदस्तूर नर्म लहजे में कहा। तो टीना दिल ही दिल में रह गई, क्योंकि आज से पहले उसने कर्नल डेविड को कोई राय दी ही नहीं थी और ना ही वो इतनी जुर्रत कर सकती थी। कर्नल डेविड के तो सामने आना भी मौत के सामने आना था। पास जहां आप दुश्मनों के लिए चट्टान की तरह सख्त हैं, वहां आप अपने मातहतों के लिए इंतहाई शफीक और मेहरबान है। यही वजह है कि आपके तमाम मातहत ना सिर्फ आपकी इज्जत करते हैं बल्कि दिल से आपसे मोहब्बत भी करते हैं, टीना ने खुशामद भरे लहजे में कहा। तो कर्नल डेविड का सीना फखर से फूल गया। ये तो तुमने ठीक कहा है। हाँ, तो तुम कोई राय दे रही थी, कर्नल डेविड ने कहा। बास जिस तरह मुजरिम तंजीम ने साइंसदानों को अगवा किया है, हो सकता है कि उसे हमारी आमद की इत्तला भी मिल गई हो, इसलिए मेरी राय है कि हम में से 2 अफराद अपने असल हुलिये में यहाँ के होटलों और क्लबों में जाएं और वहाँ बैठकर लेबॉर्ट्री और साइंसदानों के बारे में बातें करें। इस तरह वो जल्द ही मुजरिम तंजीम की नज़रों में आ जाएंगे और मुजरिम उन्हें अगवा कर लेंगे, टीना ने राय देते हुए कहा। गुड, वेरी गुड, तुम बहुत ही ज़हीन एजेंट हो, इसीलिए तुम्हारे कारनामों की फहरिस्त भी काफ़ी तवील है। फाइटर ग्रुप के 2 आदमी तुम्हारी राय के मुताबिक होटलों और क्लबों में जाएंगे। तुम अफ्रीकी मेकअप करके उन पर नज़र रखोगी और मैं भी अफ्रीकी मेकअप में तुम तीनों को कवर करूंगा। इस तरह हम यकीनी तौर पर इन मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने साइंसदानों को अगवा किया है, कर्नल डेविड ने टीना की राय पर खुशी का इजहार करते हुए कहा। ये बात, जब हम मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे तो फिर इनका इबरतनाक खात्मा आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। आपने तो सैकड़ों मुजरिम तंजीमों का खात्मा किया है, टीना ने एक बार फिर खुशामदानी लहजे में कहा, क्योंकि कर्नल डेविड खुशामद से खुश होता था और ये बात उसके मातहत जानते थे, इसलिए मौका मिलते ही वो इसकी खुशामद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते थे। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये कोई मामूली सी मुजरिम तंजीम होगी और मैंने तो बड़ी बड़ी मुजरिम तंजीमों का नामो निशान तक मिटा दिया है, कर्नल डेविड ने फखरिया लहजे में कहा। ये बात पूरा इसराइल आपके गुण गाता है, टीना ने मजीद खुशामद करते हुए कहा। नेल्सन और जैकब, तुमने मादाम टीना की तजवीज़ सुन ली है, कर्नल डेविड ने खड़े हुए अफराद से कहा। ये बात 2 अफराद ने अपने सर को हम देते हुए मोदबाना लहजे में कहा। तुम दोनों अपने मेकअप साफ करके होटलों और क्लबों में जाओ, वहां जाकर सिल्वर लेबॉर्ट्री और साइंसदानों के बारे में गुफ्तगू करो, कर्नल डेविड ने नेल्सन और जैकब से कहा। ओके बास, साहब के हुक्म की तामील होगी, दोनों ने मोदबाना और बैक आवाज़ में कहा। यहाँ हमारे पास 2 ही कारें हैं, टीना एक तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगी और दूसरी मेरे इस्तेमाल में। ये लोग टैक्सियाँ इस्तेमाल करेंगे, कर्नल डेविड ने टीना से मुखातिब होते हुए कहा। ये बास, टीना ने मोदबाना लहजे में कहा। ओके, जो प्लान तैयार किया गया है इस पर फौरन अमल शुरू हो जाए, कर्नल डेविड ने कहा। तो टीना फौरन ही सोफे से उठ खड़ी हुई। नेल्सन और जैकब कमरे से बाहर निकल गए। तुम इधर ही रहोगे और नहाए चौकन्ना रहोगे, जब तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई हम तुम्हें तलब कर लेंगे, कर्नल डेविड ने एक्शन ग्रुप के दीगर अफराद से कहा। और एक आदमी उसने पहले से गेट पर बिठा दिया था, ये बास उन्होंने कहा। तो कर्नल डेविड भी कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा नेल्सन और जैकब गेट के करीब पहुंच चुके थे, जबकि टीना एक कार का दरवाज़ा खोल रही थी। वो भी कार की तरफ बढ़ा। टीना की कार गेट से बाहर निकली तो उसने अपनी कार आगे बढ़ाई। सड़क पर आने के बाद उसने देखा नेल्सन और जैकब टैक्सी में बैठ रहे थे। टीना की कार उनसे कुछ फासले पर थी और बहुत सुस्त थी। नेल्सन और जैकब टैक्सी में बैठ चुके और टैक्सी आगे बढ़ी तो टीना ने भी कार की रफ्तार बढ़ा दी। कर्नल डेविड काफी फासला देकर टीना की कार का ताकुब करने लगा। कुछ देर के ताकुब के बाद वो ग्रीन पीस होटल पहुंच गए। कर्नल डेविड जब हॉल में पहुंचा तो नेल्सन और जैकब एक मेज पर बैठ चुके थे, जबकि टीना भी एक मेज की तरफ बढ़ रही थी। टीना तो नेल्सन और जैकब की मेज के करीब हाली मेज की तरफ बढ़ रही थी, जबकि कर्नल डेविड दूसरे कोने की तरफ बढ़ गया। फिर जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, वेटर उसके करीब आ गया। यस सर, वेटर ने मोतबाना लहजे में कहा। विस्की, कर्नल डेविड ने मुख्तसरन कहा। उसने और टीना ने अफ्रीकी जुबान के चंद लफ्ज़ सीख लिए थे। वेटर उसका ऑर्डर सुनकर वापस चला गया तो उसने सरसरी अंदाज में नेल्सन, जैकब और टीना की तरफ देखा। वेटर उनसे ऑर्डर ले रहे थे। उन्हें देखने के बाद कर्नल डेविड ने उनके इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। वैसे भी उनके काम की इब्तदा थी और इतनी जल्दी किसी का उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाना मुमकिन नहीं था। जल्द ही उसकी मेज़ पर विस्की का एक पैक पहुंचा दिया गया। वो पैक उठाकर सिप करने लगा। नेल्सन, जैकब और टीना की मेज़ों पर भी कॉफ़ी सर्व की गई थी। वो कॉफ़ी पी रहे थे। टीना तो खामोश बैठी हुई दिखा दे रही थी, लेकिन नेल्सन और जैकब के होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जिसका मतलब था कि वो बातें कर रहे थे। कर्नल डेविड मुतमईन हो गया। उसकी हदायत के मुताबिक अमल हो रहा था। वो काफ़ी देर तक इस होटल में बैठे रहे, लेकिन कोई भी मशकूक आदमी दिखाई ना दिया। फिर नेल्सन और जैकब उठे और हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़े। जब वो हॉल से बाहर निकल गए तो टीना भी अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद कर्नल डेविड ने एक नोट ग्लास के नीचे रखा, फिर वो भी हॉल से बाहर आ गया। टीना की कार मेन गेट से बाहर निकल रही थी। कर्नल डेविड अपनी कार की तरफ बढ़ा। वो सड़क पर आया तो उसे कुछ फासले पर टीना की कार दिखाई दी। वो एक बार फिर टीना का ताकुब करने लगा। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक और होटल में पहुंच गए।
اس ہوٹل کا نام بلو اسکائی تھا۔ اب چونکہ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے نیلسن، جیکب اور ٹینا کی میزوں پر کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے بھی کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانے کے بعد جیکب اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا، غالباً وہ ہاتھ دھونے گیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے کھانے کے بعد چائے کا آرڈر دے دیا، اسے چائے سرو کر دی گئی، لیکن جیکب ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے دیکھا کہ نیلسن ریسٹ واچ میں وقت دیکھ رہا تھا، پھر بھی وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ کرنل ڈیوڈ نے چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ نیلسن کو بھی باتھ روم کی طرف گئے 5 منٹ ہو گئے تھے، وہ بھی واپس نہ آیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹینا کی طرف دیکھا، ٹینا کی آنکھوں میں تشویش کے تاثرات اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ پھر 1-2 منٹ گزرنے کے بعد ٹینا بھی اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی۔ وہ 2 منٹ بعد ہی واپس آ گئی، لیکن نیلسن اور جیکب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس ہوٹل کا تعلق مجرموں سے ہے، کرنل ڈیوڈ نے سوچا، پھر اسے یقین ہو گیا۔ اس نے ٹینا کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کے بعد ٹینا نے ویٹر کو بلایا۔ کرنل ڈیوڈ نے بھی ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس ہوٹل سے باہر آ چکے تھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے فٹ پاتھ کے قریب کاریں روک لیں۔ دونوں نے ہی اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی کار ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ٹینا اپنی کار سے اتر کر کرنل ڈیوڈ کی کار میں آ گئی۔ باس، مجھے یقین ہے کہ بلو اسکائی کا مجرموں سے گہرا تعلق ہے اور ہمارے ساتھی اغوا ہو چکے ہیں، ٹینا نے کہا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، اب ہمیں اس ہوٹل کے کسی ملازم کو اغوا کر کے اسے معلومات حاصل کرنی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، آپ جو حکم دے، ٹینا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم یورپین ماسک میک اپ کر کے دوبارہ اسی ہوٹل میں آ جاؤ، میں بھی میک اپ کر کے وہاں جا رہا ہوں، اب تم مجھ پر نظر رکھو گی، کرنل ڈیوڈ نے ٹینا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، ٹینا نے بدستور مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ کرنل ڈیوڈ کی کار سے اتر کر اپنی کار میں آ بیٹھی۔ کار میں بیٹھ کر وہ ماسک میک اپ کرنے لگی۔ جب وہ میک اپ سے فارغ ہوئی تو اس نے کرنل ڈیوڈ کی کار کی طرف دیکھا۔ کرنل ڈیوڈ کی کار آگے بڑھ رہی تھی۔ جب کرنل ڈیوڈ کی کار کافی آگے بڑھ گئی تو ٹینا نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ ہوٹل بلو اسکائی کی پارکنگ میں پہنچ کر کرنل ڈیوڈ نے کار روکی تو پارکنگ بوائے تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی کار کے قریب آ گیا تو اس نے کارڈ کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ بتاؤ کہ اس ہوٹل کے مینیجر کا کیا نام ہے، کرنل ڈیوڈ نے یورپین زبان میں پارکنگ بوائے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نوٹ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ پارکنگ بوائے نے فوراً ہی نوٹ جھپٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ مسٹر ایشلے اس ہوٹل کے مینیجر بھی ہیں اور مالک بھی، پارکنگ بوائے نے کہا۔ مسٹر ایشلے اس وقت اپنے آفس میں ہیں، کرنل ڈیوڈ نے پارکنگ بوائے سے دوسرا سوال پوچھا۔ نو سر، وہ دیر سے ہوٹل آتے ہیں، اس وقت تو وہ اپنے بنگلے پر ہوں گے، پارکنگ بوائے نے کہا۔ او، میں نے تو ان سے فوری ملنا ہے، بہت ہی ضروری کام ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، ساتھ ہی ایک نوٹ اور بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ سر، ان کا بنگلہ ساؤتھ کالونی میں ہے، نمبر ہے 11، پارکنگ بوائے نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ پھر اس نے کارڈ پارکنگ بوائے کو واپس کر کے کار کو بیک کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دوبارہ سڑک پر آ گئی تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے لورانی سٹی کا تفصیلی نقشہ غور سے دیکھ لیا تھا اور یہ نقشہ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ ساؤتھ کالونی ساؤتھ روڈ پر تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ساؤتھ روڈ پر آ گیا۔ اس دوران اس نے کئی بار پیچھے نظر ڈالی، ٹینا کی کار برابر اس کے تعاقب میں تھی۔ مزید 2 منٹ بعد وہ ساؤتھ کالونی پہنچ گیا۔ ساؤتھ کالونی میں بڑے اور جدید بنگلے تھے۔ اس کالونی میں زیادہ تر غیر ملکی افراد رہتے تھے۔ مقامی آبادی میں زیادہ تعداد متوسط اور غریب طبقے کی تھی، تقریباً 20% آبادی امیروں کی تھی، باقی عمرا کا تعلق غیر ممالک سے تھا۔ لورانی میں زیادہ کاروبار لکڑی کا تھا۔ اس کے علاوہ لورانی کے پہاڑوں میں سونے کی کانیں بھی تھیں۔ سونے کی کانوں کے علاوہ قیمتی پتھروں کی کانیں بھی لورانی میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود لورانی کی مقامی آبادی کا زیادہ حصہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر طبقے نے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ لکڑی، سونے اور قیمتی پتھروں کے بزنس کی وجہ سے غیر ملکی افراد کی تعداد بھی لورانی میں بہت زیادہ تھی۔ کوٹھی نمبر 11 کو ٹریس کرنے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ اس نے بنگلے کے گیٹ پر کار روکی اور نیچے اتر کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی تو چند لمحوں بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح افریقی کی شکل دکھائی دی۔ یس سر، افریقی نے کرنل ڈیوڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام لارڈ جیکن ہے اور میں ٹاپ ہوٹل ہلز کا مالک ہوں، مجھے مسٹر ایشلے سے ملنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، میں انہیں اطلاع کرتا ہوں، آپ انتظار کریں، افریقی نے کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ کرنل ڈیوڈ وہیں کھڑا رہا۔ اس طرح انتظار کرنا اور اس لہجے میں بات کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ مشن پر تھا اسی لیے اس نے خود کو تبدیل کر لیا تھا۔ اس انتظار کرتے ہوئے اسے تقریباً 3 منٹ گزر گئے تو افریقی واپس آیا۔ تشریف لائیں سر، افریقی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے گیٹ کھول دیا۔ کرنل ڈیوڈ کار میں واپس بیٹھا، پھر وہ بنگلے میں واپس داخل ہو گیا۔ گیٹ کے قریب 3 آدمی اور بھی دکھائی دیے، لیکن یہ تینوں یورپین تھے اور تینوں مشین گنوں سے مسلح تھے۔ سر، اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو یہاں جمع کرا دیجیے، واپسی پر لے لیجیے گا، ایک یورپین نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے 1-2 لمحوں کے لیے کچھ سوچا، پھر اس نے جیب میں سے مشین پسٹل نکال کر اسے دے دیا۔ تھینک یو سر، ٹائیگر سر کو ڈرائنگ روم تک چھوڑاؤ، اس یورپین نے پہلے کرنل ڈیوڈ سے پھر اپنے ساتھی سے کہا۔ اوکے سر، آئیے سر، ٹائیگر نے پہلے اپنے ساتھی سے کہا، پھر کرنل ڈیوڈ سے کہا اور آگے بڑھا۔ کرنل ڈیوڈ اس کے ساتھ چلنے لگا۔
चंद लम्हों बाद कर्नल डेविड खूबसूरत अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गया। सर तशरीफ रखिए, बास अभी आते हैं, टाइगर ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कर्नल डेविड सोफे पर बैठ गया। टाइगर मुड़ा। मुड़ते ही वो बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और मशीन गन का बाट कर्नल डेविड के सर पर पड़ा तो कर्नल डेविड की आंखों में अंधेरा सा फैल गया। दूसरी ज़रब ने उसे मुकम्मल तौर पर दुनिया से बेगाना कर दिया। एशले फ्रैगी सेक्शन का सेकंड चीफ था। मादाम फ्रैगी ने ब्लैक चीफ से मिलने वाली हदायत अपने सेक्शन तक पहुंचा दी थी और सबके ज़िम्मे उनकी ड्यूटियां भी लगा दी गई थी। ब्लू स्काई होटल ब्लैक ड्रीम नाइट क्लब हॉटलाइन की मलकियत थे, लेकिन एशले को इनका मालिक समझा जाता था। एशले अपने होटल के ऑफिस में बैठकर ही तंजीमी मामलात की देखभाल करता था। होटल के कई मुलाजमीन हॉटलाइन के रुकन थे, लेकिन आम अफराद और आम गाहक हॉटलाइन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एशले अमूमन दोपहर के बाद अपने ऑफिस जाता था, फिर तकरीबन सुबह के वक्त वो अपने बंगले पर वापस आता था। आज दोपहर को भी वो खाना खा रहा था कि उसके सेल फोन की घंटी बजी और उससे बताया गया कि दो मशकूक इसराइली बाशिंदे होटल में खाना खा रहे हैं। उसने अपने सुपरवाइजर को हदायत दी कि वो मौका मिलते ही उन्हें अगवा कर ले और अगर मौका ना मिले तो फिर उनका ताकुब करे। कुछ देर बाद एक सुपरवाइजर ने उसे फिर इत्तला दी थी कि मौका मिल गया था, उसने दोनों इसराइलियों को अगवा कर लिया है। एशले ने उसे हदायत दी कि वो इन दोनों इसराइलियों को ब्लैक पॉइंट पर पहुंचा दे। ब्लैक ड्रीम नाइट क्लब का तहखाना फ्रैगी सेक्शन का ब्लैक पॉइंट था। सुपरवाइजर से मिलने वाली रिपोर्ट उसने मादाम फ्रैगी को भी दी थी, जिस पर मादाम फ्रैगी ने उसकी कारकर्दगी को सराहने के बाद मजीद मुहतात रहने की भी हदायत दी थी। मादाम फ्रैगी से बात करके उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुपरवाइजर ने उसे दोबारा फ़ोन किया और रिपोर्ट दी कि एक यूरोपियन शख्स ने पार्किंग बॉय से उसके बारे में मालूमात हासिल की हैं। इस रिपोर्ट के मिलते ही उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हदायत दी थी और अब इसे गेट से बताया गया था कि उसे मिलने के लिए एक यूरोपीय आदमी जो कि अपना नाम लॉर्ड जैकन बताता हुआ आया है। एशले ने सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि हॉटलाइन के तरबियत याफ्ता थे को हदायत दी कि वो लॉर्ड जैकन को ड्राइंग रूम में लाकर बेहोश कर दें। अब वो टाइगर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, इसने सख्त लहजे में कहा तो कमरे का दरवाजा खुला और टाइगर अंदर दाखिल हुआ। बास आने वाला ड्राइंग रूम में बेहोश हो चुका है, टाइगर ने मुतबाना लहजे में कहा। उसे रस्सी से बांध दिया गया है, एशले ने सख्त लहजे में पूछा। नन नन बब बो नो बास, टाइगर ने हकलाते हुए कहा और साथ ही उसके चेहरे की रंगत भी उड़ गई। इडियट, नॉनसेंस, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इस गफलत की क्या सज़ा मिल सकती है, एशले ने कराहत लहजे में कहा। सस सस सॉरी बब बब बास, माफ़ कर दे, टाइगर ने लरसते हुए लहजे में कहा। अब जाओ और उसे बांध दो, इससे पहले कि वो होश में आकर फरार होने की कोशिश करे, एशले ने कहा। यस यस बास, ओके बास, टाइगर ने कहा। फिर वो तेज़ी से मुड़ा। सुनो, जैसे ही वो मुड़ा एशले ने उसे आवाज़ दी तो वो रुक गया और उसने एशले की तरफ देखा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, एशले ने कहा। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। लॉर्ड जैकन, यकीनन ये इसका फर्जी नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लैक पॉइंट पर ये सब कुछ सच सच बता देगा, एशले ने ड्राइंग रूम में आकर बेहोश आदमी का जायजा लेते हुए कहा। टाइगर ने ड्राइंग रूम में मौजूद एक मेज़ की दराज खोलकर रस्सी का एक बंडल निकाला और बेहोश आदमी के हाथ पुश्त पर करके बांध दिए। तुम इसे ब्लैक पॉइंट पर पहुंचाओ, इसके दो साथी पहले भी ब्लैक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, मैं मादाम फ्रैगी को रिपोर्ट देता हूँ, एशले ने टाइगर को हदायत देते हुए कहा। और फिर वो ड्राइंग रूम से निकलकर वापस अपने बेडरूम में आ गया। बेडरूम में आकर उसने सेल फोन पर मादाम के नंबर्स प्रेस किए तो दूसरी तरफ बेल जाने लगी। यस फ्रैगी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने के बाद मादाम फ्रैगी की आवाज़ सुनाई दी। मादाम, हमने एक और मशकूक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, एशले ने मुतबाना लहजे में कहा। कैसे, तफसीली रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ से मादाम फ्रैगी की सख्त आवाज़ सुनाई दी। मादाम, ये शख्स होटल से अगवा किए जाने वाले अफराद का साथी है, क्योंकि इन आदमियों के अगवा होने के बाद ये होटल के पार्किंग बॉय से मेरे बारे में पूछ गिछ कर रहा था। मुझे रिपोर्ट मिली तो मैंने उसे भी अगवा करा लिया। अब मुझे इसे ब्लैक पॉइंट पर भेज दिया है, एशले ने बदस्तूर मोतबाना लहजे में कहा। एशले जानबूझकर ये बात छुपा गया था कि पकड़े जाने वाला आदमी उसके बंगले तक पहुंच गया था। अगर वो ये बात मादाम फ्रैगी को बता देता वो लाजमन नाराज़ हो जाती। जितनी आसानी से ये अफराद पकड़ाए जा रहे हैं, इससे तो यही मालूम होता है कि ये आम से लोग हैं। ब्लैक चीफ ने हाँ ही उनकी तारीफ कर दी है। दूसरी तरफ से मादाम फ्रैगी की आवाज़ सुनाई दी। मादाम, आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है, जिस कदर आसानी से ये पकड़े गए हैं, इतनी आसानी से तो चूहे भी नहीं पकड़े जाते, एशले ने मादाम फ्रैगी की तायद करते हुए कहा। ओके, फिर तुम ऐसा करो कि ब्लैक पॉइंट पर चले जाओ और इनसे इनके दीगर साथियों के बारे में मालूमात हासिल करो। ये जब अपने तमाम साथियों के बारे में तफसील बता दें तो ग्रैंड ऑपरेशन करके इनके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लो। फिर मुझे रिपोर्ट करना, मैं अपने हाथों से इन्हें गोलियां मार दूंगी और इनकी लाशों का तोहफा रॉडो को दूंगी। दूसरी तरफ से मादाम फ्रैगी की मुतमईन आवाज़ सुनाई दी। ओके मादाम, मैं कुछ ही देर बाद आपको रिपोर्ट करता हूँ, एशले ने मुतबाना लहजे में कहा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से कॉल मुनक़िता हो गई तो उसने सेल फोन जेब में रखा। फिर वो कमरे से बाहर आ गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो ब्लैक ड्रीम नाइट क्लब पहुंच चुका था।
यहाँ بھی اس کا آفس تھا، لیکن وہاں وہ ایک ہفتے میں ایک دو بار ہی آتا تھا۔ بلیک پوائنٹ کلب کے تہھانوں میں تھا اور تہھانوں کو دو راستے جاتے تھے، ایک راستہ اس کے آفس سے، دوسرا کلب کی عقبی گلی سے جاتا تھا۔ اس گلی میں جتنے بھی گھر تھے وہ سب کلب کے ملازمین کے تھے، اسی لیے گلی میں کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل ہی نہیں ہوتا تھا۔ گلی کے آغاز پر ایک سیکیورٹی گارڈ ہر وقت موجود رہتا تھا اور وہ کسی بھی غیر متعلقہ آدمی کو گلی میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایشلی اپنے آفس کے راستے سے ہی بلیک پوائنٹ پر پہنچا۔ کلب کے چار مسلح آدمی اس کے ساتھ تھے، جبکہ ٹائیگر بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ٹارچر روم میں 3 کرسیوں پر 3 آدمی بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تو ایشلے نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، وہ اس وقت ہوش میں تھا۔ ایشلے نے باقی 2 افراد کو بھی غور سے دیکھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ اب آڈا یہ ہوش میں نہیں آئے۔ ایشلے نے کلب کے ایک انچارج سے پوچھا، جو کہ بلیک پوائنٹ کا انچارج بھی تھا، بعض انہیں گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا، اسی لیے یہ اینٹی گیس لگنے کے بعد ہی ہوش میں آئیں گے۔ اب آڈا نے کہا، لگاؤ انہیں اینٹی گیس انجیکشن۔ ایشلے نے اباڈا سے کہا۔ اس نے اپنے بنگلے سے گرفتار ہونے والے آدمی کی طرف دیکھا، وہ بھی ایشلے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو تمہارا نام لارڈ جیکن ہے؟ ایشلے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ مہمانوں سے یہی سلوک کرتے ہو؟ لارڈ جیکن، جو کہ کرنل ڈیوڈ تھا، نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مہمان؟ ہاں ہاں، یہ تو تم نے خوب کہی، مہمان، ہاں ہاں، ایشلے نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تو تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون ہوں میں؟ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ سیکرٹ فیلڈ کا تجربہ کار ایجنٹ تھا، وہ اپنے ہی انداز میں ایشلے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ تم ہمارے دشمن ہو، ایشلے نے تندیہ لہجے میں کہا۔ وہ بھی ایک خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتا تھا، بے وقوف نہیں تھا کہ اقرار کر لیتا کہ وہ سائنسدانوں کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے سامنے والا اسرائیل کی کسی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے۔ میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن کیوں؟ کرنل ڈیوڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھیوں کو، جو کہ نیلسن اور جیکب تھے، اینٹی گیس انجیکشن لگ چکے تھے، اس دوران وہ بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ اباڈا، ایشلے نے کرنل ڈیوڈ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنے ساتھی کو پکارا۔ اس بات اباڈا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی گفتگو سے اور اس کے انداز سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ایشلے نے اباڈا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ دیکھ کر وہ کرنل ڈیوڈ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حکم باز، اباڈا نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اباڈا، کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ اس کی روح بھی تکلیف سے چیخنے چلانے لگے۔ تم تو جانتے ہو کہ انسانوں کی چیخیں سن کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ایشلے نے اس مرتبہ بھی اباڈا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ باس، میں کٹر مشین لے آتا ہوں، اباڈا نے ایک بار پھر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کٹر مشین؟ ہاں، تم نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ کٹر مشین پہلے اس کے پاؤں کا کیما بنائے گی، پھر پوری لات کا، اس کے بعد دوسرے پاؤں اور لات کی باری آئے گی، اس کے بعد ہاتھوں اور بازوں کی۔ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم کیمے میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس دوران اس کی چیخوں کی جو رومانٹک آوازیں مجھے سنائی دیں گی، اس سے میرے دل کو چین آئے گا، ایشلے نے خوفناک لہجے میں کہا۔ ایشلے کے سامنے اگر کرنل ڈیوڈ کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو وہ اس کے لہجے سے ہی خوفزدہ ہو جاتا، مگر کرنل ڈیوڈ تو اس طرح کی دھمکیاں دوسروں کو دیتا تھا، اسی لیے اس پر ایشلے کے لہجے کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ باس، میں کٹر مشین ابھی لے کر آتا ہوں، اباڈا نے کہا۔ پھر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ اس دیوار میں الماری نظر آ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور جوسر مشین جیسی ایک مشین نکال لی۔ اباڈا، اس لارڈ جیکن کی اکڑی ہوئی گردن مجھے بتا رہی ہے کہ یہ اپنی ایجنسی میں کسی اہم عہدے پر فائز ہے، اور اس کے یہ 2 ساتھی ماتحت ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ تم ایسا کرو، پہلے اس کٹر مشین کی کارکردگی اس لارڈ جیکن کو دکھا دو۔ اس کے بعد اگر اس نے میرے سوالوں کے جواب دینے چاہے تو ٹھیک ہے، اور نہ دینے چاہے تو پھر اسے بھی اس انجام سے دوچار کر دیا جائے گا جس انجام کا شکار اس کا ساتھی ہوا ہوگا، ایشلے نے کہا۔ اوکے باس، اباڈا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ نیلسن کے قریب پہنچ گیا۔ وہ تینوں اس پوری طرح سے بندھے ہوئے تھے کہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایشلے کی گفتگو نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ GP5 کے سیکرٹ ایجنٹ تھے، انہوں نے درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مرتے ہوئے انسان کی چیخیں انہیں بھی بھلی لگتی تھی، لیکن اب جب موت ان کے اپنے سروں پر آ گئی تھی تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ خاص طور پر نیلسن کا چہرہ تو زرد ہو گیا تھا، کیونکہ اباڈا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ GP5 نے ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا تھا اور انہیں خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ کسی بھی مشکل صورتحال میں وہ حوصلہ نہ ہاریں، آخری وقت تک زندگی کی امید رکھیں اور زندگی بچانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں رائے گاہ جا رہی تھیں۔ ساری تربیت دھری کی دھری رہ گئی تھی اور خوف ان کی آنکھوں میں امڑ آیا تھا۔ نیلسن کی کرسی کے قریب بیٹھ کر اباڈا نے کرسی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ روڈز نمودار ہوئے اور نیلسن مزید جھکڑا گیا۔ اس کے بعد اباڈا نے نیلسن کا جوتا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اس کا پاؤں کٹر مشین میں ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی کٹر مشین کا بٹن دبایا، نیلسن کی دل ہراش چیخوں سے تہھانہ گونجنے لگا۔ کٹر مشین کا اوپری حصہ جگ کی طرح شفاف تھا، وہ شفاف حصہ خون سے بھرنے لگا اور اس خون میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہمارا باس ہے، اس کا نام کرنل ڈیوڈ ہے، نیلسن نے چیخیں مارتے ہوئے کہا۔
ہوتا رہے باس، مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے، ایشلے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے سب معلوم ہوگا، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا، نیلسن نے بدستور چیختے ہوئے کہا۔ تمہارا باس کٹر مشین کی کارکردگی تو دیکھ لے، پھر اسے ہٹا دیں گے، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے نیلسن چیخیں مارتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، جبکہ کٹر مشین کا جگ والا حصہ خون اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھر چکا تھا۔ ایشلے کے چہرے پر وحشت اور بربریت، جبکہ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں افراد پر تشدد کیا تھا، لیکن اس طرح کسی انسان کو کیمے میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ ایشلے، تمہارا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا، لوگ تمہاری موت کو دیکھ کر لرز اٹھیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ لارڈ جیکن یا کرنل ڈیوڈ، جو بھی تمہارا نام ہے، میرے انجام کی نہیں، اپنے انجام کی پرواہ کرو ایڈیٹ، جو بالکل قریب ہے، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم جیسے گھٹیا، کمینے اور نچلے درجے کے مجرم میرے جوتے کے تلوے تو چاٹ سکتے ہیں، لیکن میری موت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس مرتبہ کرنل ڈیوڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم اسرائیل سے تعلق رکھتے ہو نا مسٹر کرنل ڈیوڈ، ایشلے نے غصہ کیے بغیر کہا۔ کون کرنل ڈیوڈ اور کون سا اسرائیل؟ اس کمینے نے بکواس کی، میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے پہلے تو ایشلے کے سوال کا درست جواب دینا چاہتا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اسے خیال آ گیا کہ اس نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی۔ تم نے مجھے گھٹیا، کمینہ اور مجرم کہا ہے، حالانکہ اسرائیلیوں سے بڑھ کر گھٹیا، کمینہ اور نچلے درجے کا مجرم اور کوئی نہیں۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا مجرم ملک ہے، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کرنل ڈیوڈ کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو ایڈیٹ، نان سینس، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اباڈا، اس کے غصے نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ یہ اسرائیلی ہے، لیکن یہ ڈھیٹ مٹی سے بنا ہوا ہے، ابھی یہ میرے سوالوں کے جواب دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ اب ایسا کرو، یہ کٹر مشین اسی کے پیر پر فٹ کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ اس کرنل ڈیوڈ کی قوت برداشت کس قدر ہے، ایشلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے کرنل ڈیوڈ کو غصہ دلا کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ تینوں اسرائیلی ہی ہیں۔ اوکے باس، اباڈا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اباڈا اس شکل و صورت سے کسی وحشی قبیلے کا دکھائی دے رہا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر موجود وحشیانہ چمک اسے ہونہار بنا رہی تھی۔ اس نے وحشیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا تو کرنل ڈیوڈ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تشدد کے دوران اس کے ہاتھوں بے شمار لوگ مارے گئے تھے، اس وقت اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ موت ہے کیا چیز۔ اب موت اس کے سر پر آ گئی تھی تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت تو انتہائی ظالم چیز ہے، جو انسان کو زندگی جیسی حسین چیز سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے دل میں ابھی جینے کی تمنا تھی، لیکن وہ ان مجرموں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے ہر حال میں اس کا خاتمہ کرنا ہے، لہٰذا اس نے اپنا آخری فیصلہ یہی کیا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اباڈا نے اس کا بھی جوتا اتار کر دور پھینک دیا اور پھر کٹر مشین اس کے پاؤں میں فٹ کر دی۔ کیونکہ اس کا پاؤں بھی رسی سے بندھا ہوا تھا، اسی لیے وہ اپنے پاؤں کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ کرنل ڈیوڈ اباڈا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اباڈا نے کرنل ڈیوڈ کا پاؤں کٹر مشین میں فٹ کرنے کے بعد وحشیانہ نظروں سے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ کٹر مشین کے بٹن کی طرف بڑھایا۔ اسی لمحے کرنل ڈیوڈ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بالکل اس کبوتر کی طرح جو بجلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت اس کے سر سے ٹل جائے گی۔ زیر زمین دنیا، افریقہ کی ہو، یورپ کی ہو، ایکریمیا کی ہو یا ایشیا کی، ٹائیگر کی حیثیت ہر جگہ ٹائیگر کی سی رہتی ہے، ٹائیگر نے فخریہ انداز میں کہا۔ وہ اس وقت جوسو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جوسو کا تعلق لیرانی کی زیر زمین دنیا سے تھا۔ ٹائیگر کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شارک کلب پہنچ گیا۔ جوسو نہایت ہی اکڑ مزاج تھا، اس کی ٹائیگر سے زبردست فائٹ ہوئی اور ٹائیگر نے اسے منٹوں میں شکست دے دی، اور جوسو ایسے لوگوں کی فطرت کے عین مطابق ٹائیگر کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے ٹائیگر کو اپنا دوست مان لیا۔ ہاں، مجھے تم میں یہ خوبی نظر آ رہی ہے، اسی لیے تو میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ورنہ میں تو کسی سے سیدھے منہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، جوسو نے کہا۔ جوسو، میں تو یہاں اسی لیے آیا تھا کہ یہاں بہت ہی خطرناک مجرم ہوں گے، مجرموں کی تنظیمیں ہوں گی اور مجھے یہاں بڑے بڑے کام ملیں گے، لیکن مجھے تو لیرانی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے ٹائیگر، یہاں بھی ہر وہ شخص تندہ ہوتا ہے جو دنیا کی اور بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک آدمی کی ٹپ دیتا ہوں جو کسی خفیہ مجرم تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دیکھو میرا نام درمیان میں مت آئے، کیونکہ ایسی تنظیمیں تالاب میں مگرمچھ کی سی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے سامنے ہم جیسے بدمعاش مینڈک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، جوسو نے کہا۔ تو اس کی مثال پر ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاید تم مجھے نہیں سمجھ پائے، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرا نام درمیان میں نہیں لاؤ گے، میں نے احتیاطاً یہ بات کہی تھی، جوسو نے کہا۔ پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اسے کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہ آیا جو ان کی طرف متوجہ ہو۔ لیرانی میں ایک ہوٹل ہے، بلیو اسکائی، اس کے سپروائزر کا نام بانڈے ہے، اس بانڈے کا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے، ہوٹل کا مالک اور مینیجر ایشلے ہے، اور شاید ایشلے کا تعلق بھی اسی تنظیم سے ہو، جوسو نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس مجرم تنظیم کا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تنظیم انتہائی خفیہ ہے، میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں، جوسو نے کہا۔
नहीं, तंज़ीम खुफ़िया नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी तंज़ीम हो जो सरेआम काम करती हो। सरेआम काम करने वाली तंज़ीमें हम जैसे अफ़राद को भी काम दे देती हैं, लेकिन खुफ़िया तंज़ीमें तो हम जैसे अफ़राद को कत्ल कर देती हैं। बस खुफ़िया तंज़ीमों से टकराने से परहेज़ करता हूँ, टाइगर ने फ़ौरन ही पैंतरा बदलते हुए कहा। तुम टारगेट किलिंग कर सकते हो? जोसू ने पूछा। टाइगर दुनिया का हर जुर्म कर सकता है, बस रकम ठीक-ठाक मिलनी चाहिए, टाइगर ने कहा। यह पेशेवर कातिलों का ग्रुप है जिसका नाम डेथ एंड डेथ है, तो मुझसे मिल लो, जोसू ने कहा। ओके, मुझे उनका एड्रेस बताओ, टाइगर ने कहा। तो जोसू ने एड्रेस भी बताया, लेकिन टाइगर ने इस एड्रेस पर ज़्यादा तवज्जो ही ना दी। ये तो इस जोसू के इत्मीनान के लिए काफ़ी था। जोसू, मुझे अब इजाज़त दो, तुम्हारी और मेरी मुलाकात आइंदा भी होती रहेगी। मैं कल परसों ही डेथ एंड डेथ ग्रुप से मिलता हूँ, टाइगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओके, थैंक यू, जोसू ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। इसके साथ उसने मुसाफे के लिए हाथ टाइगर की तरफ बढ़ाया। टाइगर ने उसे मुसाफा किया, फिर वो हॉल से बाहर आ गया। पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। इस सब ने ही लेरोनी का तफसीली नक्शा गौर से देखा था। नक्शा देखकर उन्हें किसी भी शहर के रास्ते और अहम मकामात याद हो जाते थे। इसके अलावा उसने लेरोनी सिटी का तफसीली चक्कर भी लगाया था। ब्लू स्काई होटल उसकी नज़रों से गुजरा था, इसीलिए उसकी कार अब ब्लू स्काई होटल की तरफ बढ़ रही थी। तकरीबन 12 मिनट की ड्राइव के बाद वो ब्लू स्काई होटल पहुंच गया। मैं बांडे का कज़न हूँ, नेबान सिटी से आया हूँ, टाइगर ने काउंटर गर्ल से कहा। पांडे साहब तो कुछ देर पहले अपने घर गए हैं, अब 2 घंटे बाद आएंगे, काउंटर गर्ल ने कहा। ओ मादाम, मैं लेरोनी सिटी पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बांडे का घर कहाँ है, टाइगर ने कहा। ब्लू रोड पर C404, काउंटर गर्ल ने सुपरवाइज़र बांडे का एड्रेस बताते हुए कहा। थैंक यू मादाम, टाइगर ने इसका शुक्रिया अदा किया, फिर वो हॉल से बाहर आ गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद वो C404 के गेट पर पहुंच चुका था। कार उसने घर से कुछ पहले फुटपाथ पर खड़ी कर दी थी। उसने बेल बजाई तो चंद लम्हों बाद गेट की ज़ीली खिड़की खुली और एक मुसल्लह हबशी की शक्ल दिखाई दी। जी जनाब, मुसल्लह आदमी ने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। पांडे साहब का घर यही है ना जो ब्लू स्काई होटल में सुपरवाइज़र हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, यही घर है। क्यों? मुसल्लह आदमी ने इस मर्तबा दरश्त लहजे में कहा। यार, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। बात दरअसल ये है कि मैंने सुपरवाइज़र का कोर्स किया है, गरीब आदमी हूँ। अगर तुम्हारे साहब कहीं मेरी नौकरी लगवा दें तो मुझ पर एहसान होगा, टाइगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। चलो भाग जाओ, साहब ये काम नहीं करते, मुसल्लह आदमी ने टाइगर को झड़कते हुए कहा। भाई, अगर तुम कहोगे तो बांडे साहब मेरी सिफारिश कर देंगे। मेरी नौकरी लग गई तो मैं पहले 6 महीनों तक अपनी तनख्वाह तुम्हें देता रहूंगा, बेशक तुम मुझसे लिखवा लो, टाइगर ने मस्कीन लहजे में कहा। क्या लिख कर दोगे मुझे? इस मुसल्लह आदमी ने सोचते हुए कहा। तुम मुझसे रकम लिखवा लेना कि तुमने मुझे कुछ रकम उधार दी है और मैं तुम्हें वो रकम 6 महीनों में वापस करने का पाबंद हूँ, टाइगर ने कहा। उसका फेंका हुआ दाना काम कर गया था, लेकिन मैं बांडे साहब को क्या कहूँगा, मुसल्लह आदमी ने कहा। यार, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, मोहल्लेदार हूँ, तो मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो, टाइगर ने कहा। और मुसल्लह आदमी ने इस्बात के अंदाज में सर हिला दिया। ठीक है, अंदर आ जाओ, मुसल्लह आदमी ने कहा। तो टाइगर अंदर दाखिल हो गया। गेट के करीब ही एक बेंच पड़ा हुआ था। गेट के करीब थोड़ा रास्ता छोड़कर मेहंदी की बाड़ लगी हुई थी। तुम यहाँ बैठो, मैं बांडे साहब से बात करके देखता हूँ, मुसल्लह आदमी ने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनो भाई, अगर तुम बांडे साहब की बीवी की मन्नत कर लो तो फिर समझो कि मेरी नौकरी पक्की है, टाइगर ने कहा। साहब ने तो अभी शादी ही नहीं की, मुसल्लह आदमी ने कहा, और फिर वो मुड़ा। टाइगर ने ये बात यही मालूम करने के लिए की थी। फिर उससे अंदाज़ा हो गया था कि बांडे के घर में सिर्फ एक तो मुलाजमीन है। फिर जैसे ही वो आदमी अंदर जाने के लिए मुड़ा, टाइगर चीते किसी तेजी से हरकत में आया। मुसल्लह आदमी की कनपट्टी पर एक धमाका हुआ और वो नीचे गिर गया। उसने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की तो टाइगर के बूट की नोक उसकी कनपट्टी पर लगी और इस आदमी के हाथ पांव ढीले पड़ गए। वो बेहोश हो चुका था। टाइगर ने उसे उठाकर मेहंदी की बाड़ के पीछे फेंक दिया और फिर उसकी नब्ज चेक की। नब्ज के मुताबिक वो कम से कम आधे घंटे से पहले होश में नहीं आ सकता था। टाइगर ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से छोटी मोटी चीज़ों के अलावा हाथ का एक रुमाल भी बरामद हुआ। ये रुमाल इतना था कि टाइगर उस आदमी के हाथ बांध सकता था और इसका इरादा भी यही था कि वो इस मुसल्ला आदमी के हाथ बांध दे, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदला। उसे याद आ गया कि ये लोग बहुत बड़े मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। लिहाजा ये ख्याल आते ही उसने इस मुसल्ला आदमी की गर्दन पकड़ी और मखसूस अंदाज से झटका दे दिया। या हड्डी टूटने की आवाज़ टाइगर ने होती ही सुनी थी और वह मुसल्ला आदमी तड़पने लगा। इसके बाद टाइगर वहां से उठा और कमरों की तरफ बढ़ने लगा। वो नहायत ही मुहतात अंदाज से चल रहा था। उसका एक हाथ जेब में था। जेब में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल था जो एक लम्हे से भी कम वक्त में जेब से बाहर आ सकता था। टाइगर चारों तरफ नजरें घुमाता हुआ कमरों तक पहुंच गया। ऐसे लग रहा था जैसे सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई मुलाजिम इस घर में ना हो। टाइगर ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर इस कमरे में नज़र दौड़ाई। ये कमरा खाली था। उसने दूसरे कमरे में झांका, फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। इस कमरे में एक आदमी बेड पर आंखें बंद किए बैठा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी सोच में डूबा हुआ है। उसे दरवाज़ा खुलने का भी एहसास नहीं हुआ था। टाइगर बिल्ली की तरह चलता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। टाइगर इस शख्स के करीब पहुंचा तो इस शख्स ने चौंक कर आंखें खोल दी। फिर टाइगर को अपने सामने देखकर उछल पड़ा।
کون ہو تم؟ اس نے حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام بانڈے ہے اور تم بلیو اسکائی ہوٹل میں سپروائزر ہو، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ ہاں میرا نام بانڈے ہے، لیکن تم ہو کون؟ بانڈے نے ٹائیگر کے مشین پسٹل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈیتھ اینڈ ڈیتھ مطلب تو تم سمجھتے ہو، یعنی موت اور موت، ٹائیگر نے کہا۔ او تو تمہارا تعلق ڈیتھ اینڈ ڈیتھ سے ہے، لیکن تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ بانڈے نے حیران ہو کر کہا۔ ہمارے پیشے میں کلائنٹ کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے، جس طرح تم نے اپنی تنظیم کو خفیہ رکھا ہوا ہے، ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بانڈے ایک بار پھر حیرت زدہ ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ میری تنظیم کون سی ہے؟ بانڈے نے ایک بار پھر دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر اس کا ہاتھ غیر محسوس طریقے سے اپنی جیب میں گیا اور پلک چپکنے میں اس کی جیب سے ریوالور باہر نکل آیا، لیکن ٹائیگر بھی اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے ہی بانڈے کا ریوالور والا ہاتھ سیدھا ہوا، ٹائیگر نے اس کے ہاتھ پر فائرنگ کر دی۔ بانڈے کے منہ سے کربناک چیخ بلند ہوئی اور اس کی انگلیاں اڑ گئی تھیں اور انگلیوں کے ساتھ ہی ریوالور بھی دور جا گرا تھا۔ تم نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ کس قدر پختہ ہے، اسی لیے اگر اب تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ماتھے پر سوراخ ہو جائے گا، ٹائیگر نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ بانڈے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر اس کے قریب آ گیا، پھر اس سے پہلے کہ بانڈے کچھ کہتا، ٹائیگر نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر مشین پسٹل کا بٹ مار دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، ٹائیگر نے اس کی کنپٹی پر مشین پسٹل کا دستہ مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی بانڈے کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ ٹائیگر نے اس کی کمر کی تلاشی لی تو میز کی دراز میں سے اسے رسی کا ایک چھوٹا سا بنڈل مل گیا۔ اس نے بانڈے کے ہاتھ پشت پر کر کے رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے بانڈے کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے یا پانچویں تھپڑ پر اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکا۔ ٹائیگر نے اس کے گھٹنے پر ٹھوکر ماری تو اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ ہاں تو تمہاری تنظیم کا خوبصورت سا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو تمہیں جس نے بھی بھیجا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر بھیجا ہے، میرا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بانڈے نے مضبوط سے لہجے میں کہا۔ اوکے میں دیکھتا ہوں کہ تم میں کس قدر قوت برداشت ہے، ٹائیگر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے بعد اس نے جیب سے ایک لمبے پھل والا چاقو نکال لیا۔ تمہارا تعلق ڈیتھ اینڈ ڈیتھ سے تو نہیں ہے، بانڈے نے کہا۔ یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیتھ اینڈ ڈیتھ پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ہے، ان کا کام صرف کلنگ ہے، اس طرح پوچھ گچھ وہ نہیں کرتے، بانڈے نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بانڈے تم ایک ذہین آدمی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ ایک ذہین آدمی میرے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب دے دو، ٹائیگر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر تم ایسے سوال کر رہے ہو جو میری سمجھ سے بالا تر ہیں، اب میں ان کے کیا جواب دوں؟ بانڈے نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر اس کا خنجر والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ بانڈے کی دلہراش چیخ سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر کے چلائے ہوئے خنجر نے بانڈے کی ایک آنکھ نکال کر فرش پر پھینک دی تھی۔ بانڈا اندھا ہونے کے باوجود تڑپنے لگا۔ ٹائیگر نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کی زخمی آنکھ پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ بانڈے کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے زبردستی روح کھینچی جا رہی ہو۔ ایسی تکلیف اسے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ درد اس قدر شدید ہو گیا کہ بے اختیار اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ٹائیگر نے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر بانڈے کے ماتھے پر ابھر آنے والی رگ پر ہلکی سی انگلی ماری تو اس کی دردناک چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو پھر تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا، اور جو عذاب تم اب بھگت رہے ہو اس میں 2 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ بولو دو گے میرے سوالوں کے جواب؟ ٹائیگر نے کراہت لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں پوچھو پوچھو، بانڈے نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ تم کس تنظیم کے لیے کام کرتے ہو؟ ٹائیگر نے بدستور کراہت لہجے میں کہا۔ ہاٹ لائن، بانڈے نے اپنی تنظیم کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ ہاٹ لائن، اس کے متعلق تفصیلات بتاؤ، ٹائیگر نے اس کی آنکھ پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے جس کی جڑیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس تنظیم کا کام حکومتوں کے راز چرانا، حکومتیں ختم کرنا، دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا، اسمگل کرنا، اس کے علاوہ جو بھی کام ہو یہ تنظیم انتہائی خفیہ طریقے سے سر انجام دے دیتی ہے، بانڈے نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ اس تنظیم کی تفصیلات اور ہیڈ کوارٹر وغیرہ کی تفصیلات بھی بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ ہمیں ایشلے کنٹرول کرتا ہے جو کہ بلیو اسکائی کا مینیجر ہے۔ ایشلے پر مادام فریگی حکم چلاتی ہے اور مادام فریگی کسی بلیک چیف کی ماتحت ہے۔ بلیک چیف کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہی ہاٹ لائن کا اصل باس ہے اور تنظیم کے تمام افراد اس کا نام سن کر ہی لرز جاتے ہیں۔ بلیو اسکائی ہوٹل کے علاوہ بلیک ڈریم نائٹ کلب بھی ہاٹ لائن کی ملکیت ہے۔ اس نائٹ کلب کے تہھانوں میں ہاٹ لائن نے اپنا ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے، جہاں ہاٹ لائن کے دشمنوں اور ایسے افراد کو جنہیں ہاٹ لائن کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہاٹ لائن کے 3 دشمن وہاں پہنچائے گئے ہیں۔ باس ایشلے ان سے پوچھ گچھ کے لیے گیا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد ان دشمنوں کو بھی اذیت ناک طریقے سے ختم کر دیا جائے گا، بانڈے نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ان 3 افراد کی ہاٹ لائن سے کیا دشمنی ہے؟ ٹائیگر نے اس سے پوچھا۔
بلیک چیف نے بتایا ہے کہ بہت سے دشمن لہرونی آ رہے ہیں۔ دشمنی کی وجہ سے بلیک چیف نے نہیں بتائی، اسی لیے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان افراد کی ہاٹ لائن سے کیا دشمنی ہے، بانڈے نے کہا۔ بلیک ڈریم نائٹ کلب کا راستہ کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ دو راستے ہیں، ایک تو باس ایشلے کے آفس سے جاتا ہے، دوسرا کلب کے ساتھ والی گلی سے جاتا ہے۔ اس گلی میں تمام رہائش مکان کلب ملازمین کے ہیں اور ان ملازمین کا تعلق بھی تنظیم سے ہے، بانڈے نے کہا۔ اس کے بعد اس نے راستوں کی تفصیل بھی بتا دی۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ وہ بانڈے سے جو کچھ پوچھ سکتا تھا پوچھ چکا ہے، اب اس کا ٹارگٹ ایشلے تھا اور ایشلے تک وہ جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ نہ جانے کون سے 3 افراد اس کی قید میں تھے۔ اسی لیے خنجر اس نے اس کے کپڑوں سے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا، پھر اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں فائرنگ کی آواز گونجی اور بانڈے کی چیخ بلند ہوئی۔ گولیاں اس کے دل میں جا لگی تھیں۔ بانڈے بندہ ہونے کے باوجود تڑپنے لگا، لیکن اب ٹائیگر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کے مرنے کا نظارہ کرتا۔ وہ تیزی سے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ نصف منٹ سے بھی کم وقت میں وہ اپنی کار تک پہنچا، پھر اس کی کار تیز رفتاری سے بلیک ڈریم کلب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران ہی اس نے ماسک میک اپ بھی بدل لیا تھا۔ وہ نائٹ کلب پہنچا تو اس وقت ہال میں بہت ہی کم لوگ موجود تھے کیونکہ یہ نائٹ کلب تھا، اسی لیے یہاں رات کو ہی رونق دکھائی دیتی تھی۔ یہ سر کاؤنٹر گرل پر پہنچا تو کاؤنٹر گرل نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ مجھے بلیک چیف نے بھیجا ہے، مجھے فوری طور پر ایشلے سے ملنا ہے اور بلیک چیف کا انتہائی خفیہ اور اہم پیغام دینا ہے، اور ہاں کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایشلے سے ملنے آیا ہوں، ٹائیگر نے انتہائی پراسرار انداز میں کہا تو کاؤنٹر گرل پریشان ہو گئی۔ لیکن سر کاؤنٹر گرل نے کچھ کہنا چاہا لیکن ٹائیگر نے اس کی بات کاٹ دی۔ بلیک چیف کو معلوم ہے کہ ایشلے اس وقت اس پوائنٹ پر موجود ہے اور بلیک چیف نے مجھے تہانے کا راستہ بھی سمجھا دیا ہے جو ایشلے کے آفس سے جاتا ہے، ٹائیگر نے جلدی سے کہا۔ اوکے سر، میں آپ کو باس کے آفس میں پہنچا دیتی ہوں، کاؤنٹر گرل نے مودبانہ لہجے میں کہا، پھر اس نے کونے میں کھڑے ہوئے ایک مسلح آدمی کو اشارے سے قریب بلایا۔ یہ باس کے خاص مہمان ہیں، انہوں نے باس کے آفس میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا ہے، تم انہیں باس کے آفس میں پہنچا آؤ، کاؤنٹر گرل نے مسلح آدمی سے کہا۔ یس مس، آئیے سر، مسلح آدمی نے پہلے کاؤنٹر گرل سے پھر ٹائیگر سے کہا۔ حالات کے مطابق اس نے ایک بات بنا لی تھی جس کی وجہ سے وہ ایشلے کے کمرے تک آسانی سے پہنچ رہا تھا، ورنہ اس کمرے تک پہنچنے کے لیے اسے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑتا۔ مسلح آدمی کے ساتھ چلتا ہوا وہ ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب ہی ایک گرانیل افریقی بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے دونوں کو گھور کر دیکھا۔ روشو، یہ باس کے مہمان ہیں اور انہوں نے باس کا انتظار کرنا ہے، ٹائیگر کے ساتھ آنے والے نے کہا۔ لیکن باس نے تو آج آفس نہیں آنا، روشو نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جاؤ، میں روشو سے بات کرتا ہوں، ٹائیگر نے ساتھ آنے والے سے کہا۔ اوکے سر، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا، پھر وہ واپس مڑ گیا۔ سنو، میں بلیک چیف کا آدمی ہوں اور بلیک چیف کا ایک ایسا پیغام لایا ہوں جس کے بارے میں مادام فریگی کو بھی نہیں بتایا گیا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کے بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو، ٹائیگر نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ تو روشو خوفزدہ سا ہو گیا۔ بانڈے نے اسے بتایا تھا کہ اس کلب کے تقریباً تمام ملازمین ہی ہاٹ لائن سے تعلق رکھتے تھے۔ اوکے سر، اوکے، آپ اندر تشریف لے جائیں، روشو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ بلیک چیف کا کوئی آدمی یہاں آیا ہوا ہے، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، اوکے سر، مجھے معلوم ہے سر، روشو نے سر کی تکرار کرتے ہوئے کہا۔